بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے ساتھیوں نے پچھلے چند دنوں میں کچھ سوالات پوچھے ہیں تعلیم کے متعلق کہ دیکھیں جی، حکومت نے تو اسکول کی بلڈنگ بھی بنا دی ہے اور اس میں جتنے اساتذہ ضرورت ہیں وہ بھی دے دیے ہیں، اور اساتذہ کو مروجہ قوانین کے تحت جو ان کی تنخواہ بنتی ہے وہ بھی دے رہے ہیں، اور کیا سہولتیں ان کو دیں تاکہ تعلیمی نظام بہتر ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں کچھ گزارشات عرض کرنی تھیں، کچھ باتیں کرنی تھی، اپنے دوستوں تک پہنچانی تھی۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں پرائمری سے لے کے ہائر سیکنڈری تک اساتذہ کی کوئی رہائش موجود نہیں ہے۔ اگر کہیں سے مرد اور خواتین اساتذہ گھروں کو واپس نہیں آ سکتے ہیں تو مرد اساتذہ تو چلیں اسکول میں کچھ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن خواتین اساتذہ جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں رہتی ہیں۔ وہ جس گھر میں رہتی ہیں وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کوئی کام کر رہا ہوں، اور ان کو وہ والی عزت اور رسپیکٹ نہیں دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسکولوں میں اساتذہ کے لیے رہائشیں تعمیر کی جائیں اور ان کو وہاں پہ کک دیا جائے جو ان کو کھانا بھی پکا کے دے، ان کے کپڑے بھی دھوئے اور اس کو استری کر کے دے۔ دوسری اس میں یہ ہے کہ جو اساتذہ گھروں سے جاتے ہیں ان کے لیے ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے۔ اب ایک استاد گھر سے نکلتا ہے، اڈے میں پہنچتا ہے، سوزوکی جیپ بس میں جگہ ہی نہیں ہوتی تو یقین کریں وہ لٹک کے جاتا ہے۔ ہم روز یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اساتذہ جو ہیں وہ گاڑیوں کے ساتھ لٹک کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب جب وہ لٹک کے جا رہے ہوتے ہیں تو اسکول پہنچتے ہی انہیں تھکاوٹ ہوتی ہے اور کچھ احساس بھی ہوتا ہے جو اسے شروع میں کام نہیں کرنے دیتا ہے۔ لہذا پک اینڈ ڈراپ کے لیے گاڑیاں ہوں جو اساتذہ کو ان کے گھروں سے اٹھائیں اور اسکولوں میں چھوڑ دیں۔ پورے پاکستان میں جو اسکول ہیں وہ کسی روٹ پہ آتے ہیں، کسی ایک ہی روڈ پہ آتے ہیں، تو اس روڈ کے اتنے اساتذہ ہوتے ہیں مرد اور خواتین کہ ایک بس بھی جائے اس میں وہ پورے آ جائیں گے۔ لہذا یہ جو سفر کی مصیبت ہے کم از کم اساتذہ اس سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد میں نے اپنے پچھلے پیغام میں، پچھلی ویڈیو میں یو ای کا مینجمنٹ کا سسٹم بتایا تھا کہ یو ای میں کیسے ایجوکیشن کو مینیج کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ سکول خواہ پرائیویٹ ہو، نان پروفٹ ہو یا گورنمنٹ کا ہو، تو ہر انسپیکٹر کے پاس 10 سکول ہیں۔ اب ہم نے یہاں کیا کیا؟ ہم نے صرف اساتذہ کو حاضری کا پابند کرنے کے لیے نوجوان لڑکے لڑکیاں لگا دیے۔ وہ بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں، ان کا روز کا ٹاسک ہوتا ہے، بھاگتے بھاگتے جاتے ہیں، حاضری لی، واپس اگلے اسکول میں اپنا ٹاسک پورا کیا جی۔ اور جو انسپیکٹر ہیں جن کو ابھی ASDO کہتے ہیں، EDI بھی کہتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس سینکڑوں سکول ہیں اور وہ سکولوں کو مینیج نہیں کر سکتے۔ پھر انہیں TDA دیا جاتا ہے، انہیں کوئی گاڑی میسر نہیں ہے۔ وہ کوئی بیچارہ موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، کوئی گاڑی ہائر کر کے جاتا ہے، کوئی گاڑی کے ساتھ لٹک کے جاتا ہے، کوئی کس طرح جاتا ہے، کس طرح جاتا ہے۔ اگر نظام تعلیم کے بہتری کی خواہشمند ہیں ہمارے حکمران تو انہیں ایک انسپیکٹر کو، ایک ASDO، ایک ADI کو 10 سکول دینے پڑیں گے۔ یہ جو مانیٹرنگ کا بچگانہ کھیل ہے، اس کھیل کو ختم کرنا ہوگا۔ اساتذہ کے لیے صرف ان کی حاضری نہیں دیکھنی ہوتی ہے، ان کا طریقہ تدریس بھی دیکھنا ہے، ان کی مینجمنٹ بھی دیکھنی ہے، بچوں سے بھی پوچھنا ہے، بچوں کے رویوں کو بھی دیکھنا ہے، اور ہر وزٹ میں اساتذہ کو کوئی نہ کوئی سبق دے کے آنا ہے۔
تاکہ وہ آئندہ یہ غلطیاں نہ کریں جو ابھی وہ اپنے لیسن میں غلطیاں کر رہے ہیں. ان کو ٹریننگ بھی دینی ہے. یہ روایتی ٹریننگ سالوں بعد 1-2 دن کی دے دیجیے. یہ نئی کتاب آ گئی ہے اردو کی، یہ انگلش کی، یہ عربی فارسی کی، تو اس پہ 2 دن کی ٹریننگ، اس سے تربیت نہیں ہوتی ہے. تربیت روز کا عمل ہے. وہ 10 سکولوں میں جائے گا، پورا دن اساتذہ کے ساتھ بیٹھے گا، بچوں کے ساتھ بیٹھے گا، والدین سے میٹنگ کرے گا، کمیونٹی سے پوچھے گا، جو کمیونٹی کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، نمائندے ہیں، ان سے رائے لے گا، تو تب ایک سکول بہتری کی طرف جا رہے گا. اگلی بات، نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے اب دیکھیں جتنے بھی اساتذہ اکرام ہیں یا کمیونٹی کے لوگ، انہیں پتہ ہے ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں 60 50 60 70 80 بچے بیٹھے ہوئے ہیں ایک کلاس میں. یہ کلاس نہیں ہے، یہاں پہ تدریسی عمل نہیں ہو سکتا ہے. یہ جلسہ ہے، ایک گیدرنگ ہے جو 40-30 منٹ کے لیے ہوئی اور اس کے بعد ختم ہو گئی ہے. کلاس جو ہے وہ 20 سے لے کے 30 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. پری اسکول میں 15، اور پرائمری میں 20، اور پرائمری سے اوپر جو مڈل ہے، ہائی ہے، اس میں 25. اس سے زیادہ بچوں کو ایک استاد، ایک معلم نہیں پڑھا سکتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، فرنٹ لائن میں بیٹھے ہوئے چند بچے جن کے پیرنٹس کی توجہ بھی ہوتی ہے تعلیم کی طرف، ان کے ساتھ محنت بھی کرتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خدا داد صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، وہ 5-10 تو پڑھ جاتے ہیں. باقیوں کا یہ ہوتا ہے کہ پرائمری اسکول میں ہی وہ اسکول سے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. جب ان کے والدین دیکھتے ہیں، رشتہ دار دیکھتے ہیں، اساتذہ دیکھتے ہیں، اساتذہ کے روز گھیلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار، اس کو کام سکھاتے ہیں، اسکول سے بھاگ جاتے ہیں. جو پرائمری سے آگے نکل جائے وہ ہائی اسکول میں جا کے بھاگ جاتا ہے. ادھر سے بھی نکل جائے تو میٹرک میں بار بار فیل ہونے سے وہ تعلیمی نظام کو خیر آباد کہہ دیتا ہے. اب آنے والے حالات ہم کیا بتا رہے ہیں. یہ جو گاؤں میں چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں نا، جو 1000 اور اس سے کم فیس لیتے ہیں، انہوں نے سرکاری اسکولوں کا بوجھ، حکومت کا بوجھ جو تھا وہ اٹھایا ہوا تھا. لوگ بھی یہ کہتے تھے ٹھیک ہے تھوڑی سی فیس ہے، کوئی نہیں، بچہ اپنے ہی گاؤں میں پڑھ لے گا، وہ دور پیدل کیا جائے گا، گاڑی میں بیٹھ کے جائے گا، گاڑی کا کرایہ اتنا آئے گا، وہاں پہ بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں کلاس میں، بچے جگڑتے ہیں. چلیے پرائیویٹ اسکول ہے، ہمارے اپنے ہی گاؤں میں ہے، تھوڑے سے بچے ہیں تو ان کا نظم و ضبط بھی اچھا ہے، تو وہاں پڑھ رہا تھا. اب جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں اس میں اگر یہ اسکول بند ہو گئے، اگر یہ اسکول بند ہو گئے تو آپ یقین جانیں حکومت کو 3 گنا اسکول، 2 گنا اسکول بنانے پڑے. 3 گنا سے مراد کہ اگر پہلے کسی ڈسٹرکٹ میں 100 ہائی اسکول ہے تو حکومت کو 200 ہائی اسکول چاہیے نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے، تب جا کے بہتر ہوگا. اب خالی باتیں کرنے سے بات نہیں بنے گی. اگلا پہلو اس کا آپ دیکھیں جو کتنا خطرناک پہلو ہے، جو اغیاروں نے ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے اور ہم نے ابھی تک اسے اپنایا ہوا ہے. اب دیکھیں تعلیم کو وہی شخص جانتا ہے جو پرائمری اسکول میں، مڈل میں، ایلیمنٹری سیکنڈری میں بھرتی ہوا تھا، بی ایس سی، بی ایڈ، ایم ایس سی، ایم ایڈ کر کے، اور پروموٹ ہوتے کرتے کرتے وہ ڈائریکٹر ایجوکیشن کسی صوبے کا بن گیا ہے. وہ تعلیم کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے. اب دوسری طرف آ جائیں جو جن کے پاس اصل اختیار ہیں، وہ ہے سیکٹری ایجوکیشن، اسپیشل سیکٹری ایجوکیشن، ڈپٹی سیکٹری ایجوکیشن، اسسٹنٹ سیکٹری ایجوکیشن. انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ تعلیم کیا ہے. یہ صرف افسر شاہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کسی ایجوکیشن ڈائریکٹر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتے ہیں. وہ بیچارہ سیکٹری کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، آپ ہمارے صوبائی دارالحکومتوں میں جائیں تو ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں جن محکموں کے بھی ہیں، اس سیکٹریوں کے آگے ہاتھ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ سیکٹری جو ہیں وہ بادشاہ ہیں. لہذا سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ سیکٹری والا چکر ختم کرنا ہوگا.
اب ہیلتھ ہے تو ہیلتھ کو ایک ڈاکٹر بہتر جانتا ہے. وہ ڈاکٹر جو BBS کر کے کسی ہاسپٹل میں بھرتی ہوا ہے، کرتے کرتے پروموٹ ہو گیا ہے، وہ ڈائریکٹر ہیلتھ بن گیا ہے. زراعت کو ایک ایگریکلچر آفیسر بہتر جانتا ہے. جس نے ایگریکلچر میں ڈگری کی، بھرتی ہوا، نوکری کرتے کرتے وہ ڈائریکٹر ایگریکلچر بن گیا ہے. سائل کنزرویشن، یعنی جتنے بھی ادارے ہیں ان کو چلانے کے لیے ماہرین کی ضرورت ہے. یہ جو نگ پورے کیے ہوئے ہیں، اس سے ہمارا نظام تعلیم کبھی بھی بہتر نہیں ہوگا. اب یہ جتنی باتیں اس میں ہیں ان پہ عمل کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اساتذہ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا اور ان کو رسپیکٹ دینی ہوگی. اگر ہم نظام تعلیم کو بہتری کی طرف لاتے ہیں تو یہاں اساتذہ کی کوئی سننے کے لیے تیاری نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں یہ کیا سمجھتے ہیں. اب آپ اساتذہ کو عزت نہیں دیں گے، اساتذہ کو آپ نیچے لانے کی کوشش کریں گے تو آپ قوم کو نیچے لا رہے ہیں. جو شخص اساتذہ کے متعلق باتیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، بلکہ وہ قوم کو نیچے کی طرف لا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں تھیں جی ایک ایجوکیشن نظام کو بہتر کرنے کے لیے کہ ابھی سارے بہت سی گنجائش موجود ہے. اگر نظام تعلیم بہتر کرنا ہے تو ہمیں ادارے 3 گنا کرنے ہوں گے. یعنی اگر 100 اسکول کسی ایک ضلع میں ہے تو وہاں ہم نے 200 اسکول اور بنانے ہیں، اور یہ حکومت نہیں کر سکتی ہے. لہذا اگر نہیں کر سکتی ہے تو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کر لیں. پرائیویٹ اسکولوں کو جس طرح ایک حکومتی اسکول میں ایک بچے پہ 9,000 روپے ماہانہ خرچ آتا ہے، تو ایک پرائیویٹ اسکول کو 1,000 روپے دے دیں تاکہ گورنمنٹ اسکول سے تعداد کم ہو جائے. وہ کہ لمٹ رکھیں گے 25 کی تعداد پوری ہو گئی ہے جہاں ہم بچوں کو داخل نہیں کرتے ہیں. اگر تعلیم دینی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے بااختیار لوگ جو ہیں، تعلیم دینا ان کا مقصد ہی نہیں ہے. صرف یہ جو 98% غریب ہیں جنہوں نے پوری قوم کو ڈبویا ہوا ہے، پوری قوم کو ڈبویا ہوا ہے، بس ایک وہ سیراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہم سائنس میں پڑھتے تھے کبھی کبھی کہ مسافر سیراب میں جب ہوتا ہے تو اسے درخت الٹے نظر آتے ہیں، اور درخت جہاں پہ الٹے نظر آئیں تو وہاں یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہاں پانی ہوگا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ مسافر جب ادھر پہنچتا ہے تو وہاں پہ پانی نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. اور یہ 98% جو عام لوگ ہیں، یقین کریں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیونکہ 2% کو سر پہ جو چڑھایا ہوا ہے، 2% کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں، 2% کے لیے جو یہ گیت گا رہے ہیں، ان کا کوئی نفع نہیں ہے. ایک انہیں نقصان دے کے جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے اس کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں. تو یہ 98% کر رہے ہیں، 2% آ کے باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ان کے زبان سے جب بول رہے ہوتے ہیں تبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، یہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے گا اس بات کو. تو یہ لوگ اس پہ خوش ہو جاتے ہیں اور اسے اپنا نمائندہ منتخب کر سکتے ہیں. حالانکہ میں آپ کو بتاؤں یہ جمہوریت اس طرح نہیں ہوتی ہے. ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے. ہمارے ملک میں بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، مالک ہیں لوگ. سیاسی جماعتوں کے بھی لوگ مالک ہیں. باپ مرتا ہے تو بیٹا، اور بیٹے کے بعد پوتا اور پوتی، جو انہیں مل جاتا ہے اس کرسی پہ آ کے بٹھا دیتے ہیں کسی اہل شخص کا. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، اور ہم بھی ان کے آگے تالیاں بجاتے رہتے ہیں. خدارا جو عام لوگ ہیں ان کو سمجھا کریں کہ یہ کوئی ان کی یہ خواہ جمہوریت 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 کرتے ہیں. ان کے اندر ہی جمہوریت نہیں ہے. جب ہمارے اندر جمہوریت ہوگی، ہماری سوچ جمہوری ہوگی، تو تب جمہوریت ہوگی. اس سے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ کوئی نان الیکٹڈ لوگ جو دیانتدار ہوں وہ حکومت کریں تو بہتر ہے. یہ الیکٹڈ بھی جو ہے یہ بھی جمہوریت تو نہیں ہے. یہ تو ان کی اپنی اپنی کمپنیاں ہیں جو خاندانی چل رہی ہیں. کوئی 100 سال سے چل رہا ہے، کوئی 50 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے. ایک فوت ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے. جس طرح کسی مل فیکٹری میں ایک مزدور بہت ماہر ہو جائے تو مل فیکٹری والا زیادہ سے زیادہ اسے فورمین لگا دیتا ہے یا سپروائزر لگا دیتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ مالک فوت ہو جائے ہم کہیں گے یہ ہمارا بڑا پرانا مزدور ہے، فیکٹری کا نظام سارا جانتا ہے، لہٰذا اسے مینیجنگ ڈائریکٹر کی کرسی پہ، بڑے دفتر پہ، موونگ چیئر پہ بٹھا دیتے ہیں، یہ نظام چلائے گا.
کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے. اس کا اگر معصوم بچہ بھی ہے، معصوم بچی بھی ہے، نسمجھ بچہ اور بچی ہے، ایون آپ سمجھیں کہ لوفر بچہ اور بچی ہے، اس کو اس کرسی پہ وہ بٹھا دیں گے، لیکن اس مزدور کو اس کرسی پہ کبھی بھی نہیں بٹھائیں گے، کہ جو اگر بیٹھ جائے تو فیکٹری کا نظام انتہائی بہتر چلا سکتا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.